اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وَلَأَهْلِ بَيْتِهِ طَيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون صلوات محمد عزاداران امام خیسر باغ ممبئی کی 2 محرم کی مجلس 1446 ہجرہ. مومن امیر المومنین کی نگاہ میں، علی کی نگاہ میں مومن کون ہے؟ اس ٹاپک پہ کل میں نے شروع کیا تھا، کچھ معروضے میں نے آپ سے کیے اور آج پھر کچھ معروضے. یہ آیت جس سے میں نے مجلس کا آغاز کیا، یہ سورہ مومنون کی آیت ہے، پہلی آیت سورہ مومنون کی. یہ آیت ایسی ہے کہ قرآن مجید آنے سے پہلے 12 سال پہلے یہ آیت مکے میں پڑھی گئی. انہیں قرآن مجید 12 سال کے بعد نازل ہوا. یہ آیت اس وقت آئی جب میرے مولا کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی اور اللہ کا رسول اور جناب ابو طالب مولا کو لینے کے لیے 16 رجب خانہ کعبہ پہنچے اور خانہ کعبہ میں اس سائڈ پہ پہنچے کہ جہاں وہ دیوار شق ہوئی تھی. عام طور پہ کعبے میں جو جاتا ہے وہ سیدھا دروازے پہ جاتا ہے یا حجر اسود پہ جاتا ہے. اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے. لیکن یہ جو حصہ ہے حجر اسود سے ایگزیکٹلی پیچھے والا حصہ، خانہ کعبہ ایسا ایک باکس کی طرح روم، اور حجر اسود وہ گولڈن ڈور جو مین دروازہ ہے اس کے بازو کا جو کارنر ہے وہاں پہ حجر اسود لگا ہے. اور حجر اسود یہ وہ سٹون ہے، بلیک سٹون، یہ جنت کا پتھر ہے. لایا کون تھا اس جنت کے پتھر کو؟ جب نبی آدم جنت سے زمین پہ آ رہے تھے جبرائیل کے ساتھ، تو وہ ان کے ایک ہاتھ میں ایک سٹک تھی، ایک لکڑی تھی، اور ان کی پیٹھ کے اوپر یہ پتھر تھا جس کو حجر اسود بولتے. اسود عربی میں کالے کو بولتے، بلیک کلر. حجر یعنی پتھر، بلیک سٹون. یہ معجزے کا پتھر ہے خانہ کعبہ میں. اور لا کے مکے میں آپ کو ایک ہسٹری بتا رہا ہوں. لا کے مکے میں کوہ ابو قبیس جو ماؤنٹین ہے وہاں پہ نبی آدم نے رکھ دیا تھا، اس لیے کہ جب آدم زمین پر آئے تھے تو اس وقت کعبہ نہیں تھا، ایسا کعبہ نہیں تھا جو آج ہے. اس لیے کہ اس وقت جو کعبہ تھا ایک نور کا خیمہ تھا اور اس کے اطراف ملائکہ طواف کرتے تھے. اس وقت زمین پہ کوئی نہیں تھا، ایک بندہ نہیں تھا، ایک انسان نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. نبی آدم پہلے ہے تو لا کر انہوں نے اللہ کے حکم سے اس پتھر کو، کوہ ابو قبیس جو مکے کا سب سے بڑا پہاڑ ہے، آج اگر آپ اس پہاڑ کو دیکھنا چاہتے ہیں مکے کی جو زیارت کریں، ان کو پتہ ہے کہ ایک کلاک ٹاور، ایک بہت بڑی ہوٹل بنی ہوئی ہے، اس کے پیچھے والا جو پہاڑ ہے یہ وہی پہاڑ ہے کہ جس کو اللہ کے رسول نے بھی دعوت ذوالعشیرہ میں کہا تھا کہ کیا میں یہ کہوں کہ کوہ ابو قبیس کے پیچھے سے کوئی لشکر آ رہا تو تم مان لو گے؟ تو سارے کافرین نے کہا تھا کہ آپ مان لیں گے. اس لیے مانیں گے کہ کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا، ہمیشہ آنیسٹی کے ساتھ ہے. تو یہ وہی پہاڑ ہے. اچھا، اور ایک اس پہاڑ کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ اسی پہاڑ پہ جب اسلام مکے میں آ گیا تھا، اللہ کا رسول تبلیغ کر رہا تھا، کرتے کرتے جب رات کے وقت اس پہاڑ کی طرف چڑھے اللہ کے رسول، تو وہاں پہ یہ ابو جہل، ابو لہب، یہ سارے ظالمین بیٹھے ہوئے تھے. ان لوگوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا اور دیکھ کے کہا محمد تم یہاں کیا کر رہے؟ تو آپ نے کہا کہ میں اللہ کی عبادت کے لیے آیا ہوں. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ تم اپنے آپ کو نبی کہتے ہو. انہوں نے کہا میں رسول ہوں، میں آخری نبی ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے. تو انہوں نے کہا اچھا اگر تم نبی ہو تو سامنے چاند ہے، پورا فل مون تھا، 14ویں کا چاند تھا.
کہا اگر تم چاند کو 2 حصوں میں بدلو تو ہم تم کو نبی مانیں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے بدلنے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، میں بدل دوں گا، کیا تم مانو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم مانو گے۔ تو اللہ کے رسول نے خالی اپنے انگلی کا اشارہ کیا، اشارہ کرنا تھا، چاند 2 حصوں میں بدل گیا۔ تو کہا اچھا 2 حصوں میں بدلا، اب اس کو ملا دو۔ اللہ کے رسول نے اشارہ کیا زمین سے، چاند بالکل مل گیا۔ جب پہلا مرتبہ اپولو 11 جب چاند پہ پہنچا تھا، آرمسٹرانگ جو پہلا آدمی ہے جو چاند میں اترا تھا 69 میں، اس کا وہ جملہ تاریخی آج بھی ہسٹری میں موجود ہے، 69 کا واقعہ۔ وہ کہتا ہے کہ جب ہمارا راکٹ، جب ہماری مون کی گاڑی وہ چاند کے اندر انٹر ہو رہی تھی تو ہم نے ایک لکیر دیکھی تھی، یہ وہی لکیر ہے جو اللہ کے رسول نے چاند کو ملایا تھا۔ اس کے بعد یہ وہ کوہ ابو قبیس ہے، وہاں پہ یہ حجر اسود کو رکھا گیا۔ کب آیا کعبے میں؟ جب جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل نے کعبے کو بنایا۔ جب کعبے کو بنایا تو اللہ نے حکم دیا تھا کہ جا کے اس پہاڑ سے پتھر لے کر آؤ اور کعبے میں فکس کر دو۔ اس کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ یہ حجر اسود یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ریل جنت سے یہ سٹون آیا تھا جو آج کعبے میں لگا ہوا ہے۔ اگر لا کے معصوم نبی نے ابراہیم اور اسماعیل نے اس کو فکس کر دیا، اگر کبھی بھی کعبہ ٹوٹے اور حجر اسود گر جائے تو اس کو فکس کرنے والا صرف معصوم امام ہوتا ہے۔ آپ سمجھو میری بات، صرف امام فکس کر سکتا ہے یا نبی فکس کر سکتا ہے۔ کئی مرتبہ کعبے کی بلڈنگ ٹوٹی، آج جو کعبے کی بلڈنگ کئی مرتبہ ٹوٹی، چوتھے امام کے زمانے میں بھی، ابھی حال میں 200 برس پہلے یہ جو کعبے کی آج بلڈنگ ہے وہ اس زمانے کی نہیں، جگہ وہی ہے، تو کعبے کی پوری بلڈنگ ٹوٹ گئی تھی۔ برسات اتنی ہوئی مکے میں کہ ساری بلڈنگ ٹوٹ گئی۔ جب بلڈنگ ٹوٹی حجر اسود بھی نیچے گر گیا، اس کو رکھ لیا گیا سیف میں۔ پھر نیا کعبہ بنا، جب نیا کعبہ بنا تو اعلان کیا گیا کہ حجر اسود فلاں دن کو فکس کیا جائے گا۔ ہمارے بہت بڑے ایک عالم دین عراق کے، ان کو پتا تھا کہ حجر اسود کوئی انسان فکس نہیں کر سکتا، خاکی انسان، اس کو فکس کرنا تو سوائے معصوم امام کے کوئی نہیں۔ تب زمانے کا امام سے بہترین موقع ہے ملاقات کرنے کا۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ میں حج پہ جاؤں گا، حج پہ جانے کا ارادہ کیا لیکن بیمار ہو گئے، اس لیے کہ امام ہم ارادہ کرتے رہے ملیں گے، امام اگر ملنا نہیں چاہے تو کوئی نہیں مل سکتا۔ اپنے آپ کو ایسا بناؤ، ایسا مومن بناؤ کہ تم امیر المومنین کی نگاہ میں یا ان کے بیٹے کی نگاہ میں مومن بن جاؤ۔ تو انہوں نے کیا کیا، ایک خط لکھا اور اپنے ایک ساتھی کو پیسے دیے، کہا یہ سال حج میری طرف سے تم کرو، اور یہ خط لے کے جا کے جو بھی حجر اسود فکس کرے اس کو دے دینا۔ یہ نہیں کہا کہ وہ امام ہوگا، وہ حج پہ چلا گیا۔ وہ جو ڈیٹ پہ حجر اسود فکس کرنا تھا، ساری دنیا سے لوگ آئے تھے، پہنچے۔ یہ راوی کہتا ہے کہ ہر آدمی چاہ رہا تھا کہ فکس کرے لیکن فکس ہی نہیں ہو رہا، لوز ہو جا رہا، نیچے گر رہا۔ کہ اتنے مجمع میں ایک جوان حسین و خوبصورت، روب و دبدبا، آہستہ آہستہ اس مجمع میں آیا، آ کے حجر اسود کے پاس پہنچا اور لیا اور یہ فکس کر دیا، اور فکس کر کے آگے بڑھنے لگا۔ تو ان کو تو کہا تھا کہ آپ یہ خط دے دینا، کچھ سوالات۔ اس کے پاس خطی تھا، امام پلٹے ایسے، پلٹ کے اس کے پاس جو جو سوالات تھے، کہا جا کے اس سے کہنا اس سوال کا جواب یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ تو اس نے کہا آپ کو تو میں نے خط دیا ہی نہیں اور آپ جواب کیسے دے رہے؟ تو کہا کہ ہم کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ پریشان ہو گیا کہ یہ کیسا شخص ہے، واپس آیا عراق اور جا کے جوابات دیے اور کہا وہ عجیب تھے کہ انہوں نے خط تو پڑھے ہی نہیں،
کہا تم کو معلوم وہ کون تھا؟ وہ فرزند زہرا تھا، ہمارا امام تھا۔ دوستو یاد رکھو، ہو سکتا ہے اس مجمع میں بھی کہیں میرا امام بیٹھا ہو، اپنے جد کی مجلس سننے آیا ہے۔ جب بیوی آتی ہے تو دور کا امام بھی مجلس سننے آتا ہے۔ تو ایسے بنو کہ مومن صحیح کہ علی کہے یہ میرا مومن ہے۔ اب بات شروع ہوئی تھی کعبے سے، جناب ابو طالب اور اللہ کا رسول کعبے کے اس حصے میں گیا۔ یاد رکھو ایک سائڈ پہ حجر اسود ہے، ایگزیکٹلی اس کے پیچھے کا جو سائڈ ہے، ویسے اگر آپ جائیں تو وہاں کا جو کارنر ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا مولا پیدا ہوا ہے، جس کے لیے دیوار شق ہوئی اور اس کو رکن یمانی بولتے ہیں۔ رکن یمانی سے حجر اسود کی یہ جو دیوار ہے، یہی وہ دیوار ہے کہ جہاں پہ امام کا ظہور ہوگا۔ جب جانا تو وہاں پہ دعا کرنا کہ اللہ آج میں اکیلے آیا، کل امام جب ظہور کرے تو میں آؤں انشاءاللہ۔ تو آپ نے سنا، تو وہاں پہ گئے، اللہ کا یہ آیت کب پڑھی گئی وہ بتا رہا۔ اللہ کا رسول اور جناب ابو طالب کھڑے ہوئے، کچھ لمحوں میں اسی جگہ سے جہاں سے پہلے پھٹی تھی ویسی دیوار ایسا شک ہوئی۔ اسی لیے اللہ نے دوسری مرتبہ کروایا، ورنہ بعد میں دنیا کہتی وہ ایک اتفاق تھا۔ اتفاق نہیں تھا، مرضی الہی تھی۔ جب دیوار پھٹی تو بی بی فاطمہ بنت اسد باہر آئی، گود میں ایک بچہ تھا، میرا مولا گود میں۔ جیسی باہر آئی، اللہ کا رسول اور جناب ابو طالب کھڑے ہوئے۔ بی بی فاطمہ بنت اسد نے پہلا جملہ یہ بولا کہ بیٹا بچے نے آنکھیں نہیں کھولی۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ بی بی آپ مجھے دے دیں۔ اٹھا کے اللہ کے رسول کی آغوش میں مولا کو دیا۔ جیسے ہی آغوش رسول میں آئے، آنکھوں کو کھول کے چہرے رسول کی زیارت کی۔ علی وہ بندہ ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے کسی کے چہرے کو دیکھا تھا وہ رسول کا چہرہ تھا۔ دوستو یہ وہ منزل تھی۔ اب رسول نے کہا کہ یا علی کچھ سناؤ۔ توریت سنائی، انجیل سنائی، زبور سنائی۔ اس کے بعد کہا کہ قرآن سناؤ۔ ابھی قرآن آیا نہیں، 12 سال کے بعد آنا۔ تو مولا نے پورے 114 سوروں میں سورہ مومنون کو پک کیا۔ اس کی پہلی آیت پڑھی کہ قد افلح المومنون، کہ آج مومن فلاح پا گیا اس لیے کہ امیر المومنین آ گیا۔ آج سارے مومنین فلاح پا گئے اس لیے کہ علی آ گیا۔ اب مجھے یہاں 4 مصرے ایک شاعر کے یاد آئے کہ جب علی آغوش رسول میں تھے، اللہ کا رسول دیکھ رہا تھا ایک عرصے کے بعد، آلموسٹ 30 ایئرس کے بعد ایک دوسرے کو دیکھا ہے۔ آپ صرف تصور کرو، پیچھے خانہ کعبہ ہے اور رسول مولا کو لے کے کھڑے ہوئے کعبے کے سامنے۔ شاعر کہتا ہے کہ دونوں کی آنکھوں میں فرقت کے گلے ہوں گے۔ غور سے سنو، دونوں کی آنکھوں میں فرقت کے گلے ہوں گے، تکمیل تبسم کو جب ہونٹ ملے ہوں گے۔ کعبے سے کوئی پوچھے اس وصل کے منظر کو جب نور کے 2 حصے آپس میں ملے ہوں گے۔ چل بات پڑھ لیں گے۔ آپ انصاف سے بولو، ٹاپک ہے مومن امیر المومنین کی نگاہ میں، کیا ہم اپنے آپ کو مومن کہہ سکتے؟ آپ کہہ سکتے، میں نہیں کہہ سکتا۔ میں اپنے آپ کو مومن نہیں سمجھتا، میں محب سمجھتا ہوں۔ مومن سلمان تھا، ابو ذر تھا، مقداد تھا، عمار یاسر تھا۔ اس لیے کہ مومن اگر ہو
وہ ساری چیزوں پہ عمل کرنا ہے جو علی چاہتا ہے. کل میں نے چھیڑا ہی بات. مثال کے طور پہ صبح سے شام تک میں اگر کسی بھائی کی غیبت کروں تو میں مومن رہوں گا؟ آپ بولیں گے میں تو نہیں کرتا. بہت اچھی بات ہے نہیں کرتا. جس کو انگلش میں گوسپ بولتے. ہم یہ غیبت بولتے کس کو؟ غور سے سنو. کس کو بولتے ہیں غیبت؟ ریالٹی کو پیش کرنے کا نام غیبت ہے. حقیقت کا پیش کرنے کا نام غیبت ہے. مثال کے طور پہ کوئی واقعہ ہوا بامبے میں، ایک مومن کا کوئی واقعہ ہوا، کوئی اس سے گناہ ہو گیا، واقعہ ہوا، گناہ ہوا. آپ مارکیٹ میں اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. کوئی مومن کسی کا پیسہ کھا لے، یہ کامن چیز ہے، اور نہ دے، لیکن آپ کو معلوم ہوا واقعہ، آپ لوگوں کو بولنا شروع کیا آپ نے کہ وہ فلاں وہ ایسا ہے. یہ غیبت. واقعہ ہوا اس کو آپ پیش کرو. نیکی ہمیشہ کسی انسان کی، مومن کی بات کرنا، اس کی اچھی چیز کو پیش کرو. مثال کے طور پہ وہ نماز شب پڑھتا ہے، وہ لوگ آپ کو پتا چلا کہ یہ نماز شب پڑھتا ہے، جو ایک علی کے ایک چاہنے والے کی صفت ہے شب نماز کا پڑھنا. وہ بات پھیلاؤ. وہ مثال کے طور پہ بامبے میں ڈوگری میں لوگوں کی ہیلپ کرتا ہے، کسی کو نہیں معلوم، آپ کو معلوم ہوا. آپ یہ بات بولو کہ فلاں بڑا مومن ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے. جو سیرت علی ہے، راتوں کی تاریکی میں، راتوں کے اندھیروں میں میرا مولا روٹیوں کا انبار پیٹھ پہ ڈال کر یتیموں اور بیواؤں کی زنجیریں ہلاتا تھا کہ بچوں دروازہ کھولو، میں تمہارے لیے سامان غذا لایا. ہم کسی کو ایک روٹی دیتے. میں یہ نہیں بول رہا کہ راتوں میں تم گھروں پہ جاؤ، تمہارے رشتہ دار ہیں غریب، تمہارے جاننے والے یتیم بچے. اتنے بڑے مجمع سے خیصر باغ میں 2 محرم کی رات کی مجلس میں پوچھ رہا، بامبے میں اتنی پاورٹی، کتنے یتیموں کا، کتنی بیواؤں کا تم خیال رکھتے ہو. کوئی ایک یتیم یا ایک بیوہ کا تم روٹی پہنچاتے ہو، مہینے میں اناج پہنچاتے ہو. پھر مومن کیسے علی کے؟ امام علی کا کیا عالم تھا؟ رات کا اندھیرا، مولا کی دور خلافت، خلیفہ کوفے میں اپنے کیپٹل میں، میرا مولا خنبر کو لیتا ہے رات کے اندھیرے میں. ایک بیوہ کے گھر میں جو یتیم بچے تھے اس کو لے کے اس کے دروازے پہ پہنچا. اب غور سے سنو، تڑپ کے رو گے تو مسائل پہ نہیں آیا. پہنچا، جب دروازے پہ میرا مولا پہنچا، میں امام علی کی زندگی بتا رہا، آپ کو زندگی بتا رہا کہ مولا زندگی کو کیسے گزارتے تھے. خلیفہ وقت ہے، حاکم ہے. پہنچے دروازے پہ، اندر سے یتیم بچوں کے رونے کی آوازیں آ رہی. چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے اس زمانے میں، پرانا گھر، چھوٹے بچوں کے رونے کی، یتیم بچوں کے بھوک سے رونے کی آواز آ رہی. اور وہ بیوہ ماں یہ کہتی ہے کہ بچوں میں کیا کروں، میرے پاس اناج کا کچھ نہیں، میں تم کو روٹی نہیں دے سکتی. کل صبح اٹھوں گی، کچھ مزدوری کروں گی، روٹی کا انتظام کروں گی، تمہاری بھوک کو ختم کروں گی. بچوں اب بھوکے سو جاؤ، میں کیا کروں. اب اس کا جملہ سنو. وہ کہتی ہے کہ بچوں، حاکم وقت علی تو اپنے گھر میں سو رہا ہوگا، علی تو اپنے گھر میں سو رہا ہوگا، میں کیا کروں، میرے پاس ایک روٹی کے لیے انتظام کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں صبح کروں گی. جیسے ہی اس کے جملے علی کے کانوں میں آئے کہ علی تو سو رہے ہوں گے، عزیزوں میرا مولا آسمان کی طرف دیکھتا ہے، آنکھوں میں آنسو لاتا ہے، لا کے اللہ سے کہتا ہے پروردگار تم گواہ رہنا، علی گھر میں بستر پہ نہیں ہے. یہ کردار علی ہے. مولا کی صرف جنگوں کو مت دیکھو، جنگ تو ایک حصہ تھا. علی کی زندگی 6 حصوں میں بانٹو. علی کی عبادت ہے، علی کا تقویٰ ہے، علی کا کرم ہے، علی کا علم ہے، علی کی سخاوت ہے، علی کی شجاعت ہے، علی کی عبادتیں ہیں. ساری چیزیں مولا کی زندگی میں.
کہ میں بستر پہ نہیں. خنبر نے دروازے کو نوک کیا. اندر سے بیوہ کی آواز آئی. کون ہے؟ خنبر نے کہا کہ میں حاکم وقت کے پاس سے آیا. یہ نہیں کہا کہ علی بھی ساتھ. کہا کیوں آیا؟ کہا میں آٹا لے کر آیا. تو بچوں کو روٹی بنا کے دے دے. تو اندر سے بیوہ کی آواز آئی کہ تو آٹا لایا ہے، اب روٹی اگر میں بناؤں تو بچوں کو کون دیکھے گا؟ علی نے آواز دی کہ تو گھبرا مت، میں بچوں کے ساتھ بیٹھوں گا، یتیم بچوں کے ساتھ. مولا اندر داخل جا کے اپنا انٹروڈکشن نہیں کرایا. علی یتیم بچوں کے ساتھ بیٹھ گئے. بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرا. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، کتنے خوش نصیب بچے ہوں گے کہ جس کے سر پہ ید اللہ کا ہاتھ ہے. جب روٹی بنا کر وہ لے کر آئی، علی نے اپنے ہاتھ سے یتیم بچوں کو روٹی کھلایا، پانی پلایا. عورت کو نہیں بولا کہ میں علی بن ابی طالب حاکم وقت. اس کے بعد جب اٹھ کے مولا جانے لگے خنبر کے ساتھ، پڑوس کی عورت نے علی کو دیکھ لیا. وہ دوڑتی ہوئی آئی. اس وقت تک علی چلے گئے. آ کے اس عورت سے، بیوہ سے پوچھا تم جانتی ہو یہ کون تھا؟ کہا میں نہیں جانتی، حاکم کے پاس سے آیا تھا. کہا یہ حاکم کے پاس سے نہیں آیا تھا، یہ خود حاکم علی تھے. یہ کردار مولا ہے. ہزاروں روٹیاں ہمارے گھر میں ہیں. میری ریکویسٹ ہے قیصر پاک کے اس منبر سے 2 محرم کی مجلس میں بولا، تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارے پڑوس میں کوئی یتیم ہے، کوئی بیوہ ہے. علی کچھ تو سیرت مولا کی اپنی زندگی میں لے کر آؤ. میں یوتھ کو بول رہا، تم لوگ جاب کرتے ہو، کماتے ہو، 100 روپے نکالو ہر مہینے. 100 روپے کی بامبے میں ویلیو کیا ہے؟ کسی یتیم بیوہ کو 100 روپے دے دو. تم 100 روپے نہیں دے رہے، سیرت علی پہ چلو، سیرت امیر المومنین پہ چلو. یہ چیزوں کو اپنے پاس پیدا کرو. جو یتیم اور بیواؤں کا خیال رکھتا ہے وہ کبھی ایسا نہیں رہے گا. کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے. میں لڑکیوں کو بھی بول رہا ہوں، 100 روپیز نکالو، کوئی ویلیو نہیں ہے. میں مثال دے رہا 100 روپیز کی. آپ 1000 نکل. اور شیعہ کو ایسا رہنا نہیں چاہیے. یاد رکھو، میں یوتھ کو بول رہا ہوں، ہاتھ پھیلانے سے عزت جاتی ہے. شیعہ کو ایسا رہنا چاہیے. دینے میں جو مزہ ہے وہ لینے میں نہیں ہے. کیا سن رہے تم؟ امیر المومنین کی نگاہ میں مومن کون ہے؟ صرف بولنے سے مومن نہیں بنتا. تمہارا چلنا پھرنا، بیٹھنا اٹھنا، تمہارا بیہیویئر، تمہاری گفتگو کا سٹائل، تم بات کرنے کا طریقہ، اتنے سافٹ بن جاؤ، اتنے پیارے بن جاؤ کہ تم بیٹھے تو پتا چلے کہ علی والا ایسا بیٹھتا ہے، چلے تو پتا چلے علی والا ایسا چلے. مجلس کے بعد جب باہر نکلو تو عزادار بن کے باہر آؤ. ہنستے ہوئے، بولتے ہوئے، مذاق کرتے ہوئے روڈز پہ مت چلو. 3 محرم کی رات ہے. کام کرو. جتنا تم امام علی کے لیے کام کرو گے، میں یقین سے بول رہا، منبر سے بول رہا قیصر باغ کے، if you work for امام علی، if you work for امام علی، علی اتنا کریم ہے کہ اپنے نام کے ساتھ تمہارے نام کو باقی رکھے گا. if you do something for امام علی، مولا تم کو ایسا عروج دے، ایسی تمہاری ترقی ہے. سارے ایشوز دور ہو جائیں گے. دوستو، علی سے بڑا مشکل کشا کون ہے؟ علی سے بڑا مددگار کون ہے؟ ہم کچھ نہیں کرتے مولا کی سیرت پہ، لیکن اس کے بعد بھی میرا مولا میری مدد کرتا ہے. کام کرنے کا طریقہ دیکھو. میں نے کل قیصر بھائی جو اس عزاخانے کی بانی ان کا ذکر کیا تھا. ایک ذکر مجھے اور کرنے کے لیے کہا گیا، اشارہ کیا مجھے میرے بھائی سجاد شرف ہے کہ ابھی اسی سال چند مہینے پہلے، 1 مہینہ یا 2 مہینے ہو، بامبے کی ایک عظیم شخصیت
کہ جس نے بڑا سوشل کام کیا، بڑا کام کیا عزاداری کے لیے، جس نے اس چوک کا نام امام حسین چوک کروا دیا، فورس کیا، زور دیا، اپنے پاور کا استعمال کیا اور حضرت عباس اسٹریٹ کروا دی. آپ سب جانتے ہیں پالا گلی کو حضرت عباس اسٹریٹ کروا دی. اب ہمیشہ بامبے میں یہ حضرت عباس اسٹریٹ کہلائے گی، ہمیشہ اس چوک کو، اس راؤنڈ اباؤٹ کو امام حسین راؤنڈ اباؤٹ کہلائے گا. اور خراسان کے پاس بہت بڑی ایک کمان آپ لوگ سب دیکھ رہے بامبے والے، خوبصورت ایک کمان بن رہی ہے، اس کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا کیا ہے، آپ سب جانتے ہیں باب حسین. اتنے معصومین کے نام ہیں، علم مبارک ہے. اب یہ کب تک رہے گا؟ جب تک شہر بامبے ہے. کام کیا، وہ چلے گئے. مرحوم صفدر کرم علی صاحب، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، کام کیا. جب پاور تھا، اقتدار تھا، ان کے پاس پیسہ تھا، وہ گھر میں نہیں بیٹھے، اپنے لیے نہیں کیا، جو کچھ کیا شیعہ کمیونٹی کے لیے کیا. کتنا بڑا کام. ایسے کتنے لوگ ہوں گے اس مجمع میں جو بیٹھے ہوئے دیکھیں ڈو، تم یہ کام مت کرو، تم یتیم کو، یتیم کو، یتیم کو، بیوہ کو، مسکین کو. لیکن ایک چیز یاد رکھو، میں یوتھ کو بول رہا ہوں کہ جب دینا تو مارکیٹ کو بتا کے نہیں دینا، لوگوں کو بتا کے نہیں دینا، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. آج پرابلم ہمارے پاس یہ بھی ہے کہ اگر میں کسی کی مدد کر رہا تو سارے لوگوں کو بتا کے مدد کر رہا، اس میں 1 روپے کا فائدہ بھی نہیں ہے. تم کو ایک نیکی بھی تمہارے اکاؤنٹ میں نہیں آئے گی اگر تم لوگوں کو بتا کے کرو. تم امام علی کی سیرت پہ عمل کرنے کے لیے کرو، تم اس کے لیے کرو، پھر دیکھو کہ وہ نیکیوں کا اجر اللہ کیا دے گا تم کو. صلوات پڑھ لیں محمد والے. ٹائم بولو، ٹائم بولو یار. یہ جذبہ، یہ پیار محبت جو مولا سے، اس کو اتنا کرو. کام کرنے کی دعا کرو کہ دعا یہ کرو کہ مولا give me chance to serve you. دعا کرنے میں تو کوئی چیز نہیں جا رہی نا. give me chance، مولا give me chance، کہ مجھے موقع دو مولا، مجھے توفیق دو مولا کہ میں آپ کی سیرت میں عمل کروں، میں آپ کا مومن بن جاؤں. میں اگر آپ کا مومن بنوں گا تو ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر میری بخشش ہو جائے گی، میری زندگی بدل جائے گی. میں بار بار یہ کہتا ہوں، جو علی کے لیے کام کرتا ہے، علی کے لیے زندہ رہتا ہے، اس کو موت نہیں آتی، اس کو موت نہیں آتی. مولا اس کو آسمانوں میں لے کے جاتا. تو یہ کام کرو. صفدر کرم علی نے بہت کام کیا. جماعت کو بھی 15-20 سال میرے خیال سے پریسیڈنٹ. بامبے کے جلوسوں میں پرمیشنز کا دلانا بہت بڑی بات. اللہ نے ان کو چنا، اللہ نے ان سے کام کروایا. تو میں آپ سے بھی بول رہا ہوں، صفدر کرم علی چلے گئے، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے. لیکن آپ یہ دعا کرو 2 محرم کی رات کو کہ مولا مجھے بھی موقع دو کہ میں آزاداری کے لیے کام کروں، آپ کے لیے کام کروں، تو مومن بنوں گا. اپنے لیے جانور بھی زندہ رہتا، تم علی کے لیے زندہ. خود اپنے بارے میں مت سوچو. جب تم امام علی کے بارے میں سوچو گے نا تو علی تمہارے بارے میں سوچے گا. You don't need to do anything. کام کرنے کی دعا، کام کرنے کی کوشش. سیرت امیر المومنین آسان چیز نہیں ہے. علی کی محبت اتنی آسان نہیں ہے. کئی امتحانات دینا پڑے گا، کئی چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا. میری مجبوری فیصل باغ میں کہ وقت کی کمی ہے، وقت کی کمی ہے. 12 بج گئے اور مجھے 12, 10, 12, 15 تک مجلس کو چھوڑنا ہے، اس لیے کہ لوگوں کو ٹرینس ہے، ان کو جانا ہے.
بہرحال آج کی مجلس کے جو مکمل پیغامات تھے، امیر المومنین کی نگاہ میں مومن کون ہے؟ مومن وہی بنے گا جو امام علی کے لیے کام کرے گا، جو سیرت امیر المومنین پہ چلے گا۔ ان چیزوں کو چھوڑو، تم لوگ ینگ ہو، پورا یوتھ میرے سامنے ہے، تمہاری پوری زندگی بامبے میں پڑی ہوئی ہے، بامبے میں پوری زندگی تمہاری پڑی ہوئی ہے، تم اپنی زندگی کی دعائیں کرو، اپنی زندگی کے لیے یہ کہتے رہو کہ مولا مجھے موقع دینا کہ میں آپ کے لیے اور کمیونٹی کے لیے کام کروں۔ دوستو، اگر تم نے کام کر لیا تو تم یقین کرو، جیسے خیسر بائی کا نام ہے اب صفدر کرم علی کا نام رہے گا، وہ آج کے زمانے میں تمہارا نام رہے گا، اس لیے کہ آپ خود بولو۔ جب کوئی بولے گا کہ یہ چوک کون سی ہے تو چوک مولا حسین کے نام کی ہے۔ حسین کا نام بار بار آنا زبان پر اس سے بڑا ثواب کیا۔ حضرت عباس اسٹریٹ، مولا عباس کے نام کو کسی کے ذہنوں میں بھی یہ بات نہیں آئی ہوگی، کسی کے خیال میں بھی یہ بات نہیں آئی ہوگی۔ کتنے سالوں سے یہ اسٹریٹ تھی پالا گلی کے نام سے، آج مولا عباس کے نام سے، مولا عباس کے نام کو روشن کیا۔ یاد رکھو، اگر تم حسین کا نام، عباس کا نام، علی کا نام، معصومین کے نام کے لیے کام کرو گے تو معصومین تمہارے نام کو روشن کر دیں گے۔ پیسہ کسی کی مدد نہیں کرتا، پیسہ کسی کے نام کو باقی نہیں رکھتا، صرف ان سے وابستگی، ان سے اٹیچمنٹ اگر تم کو رہے گا، ان کے لیے کام کرو گے تو پیسہ تو ٹھوکر میں ہے دوستو، یہ تمہاری زندگیوں کو بدل دیں گے۔ یہ ہے مومن۔ کیوں؟ آپ جا کے دیکھو کوفے میں، جس کوفے میں ظالم ابن زیاد، اس کی ڈیٹیل کل بتاؤں گا، ظالم ابن زیاد امام علی کے شیعوں کو زندانوں میں بند کر دیا، جیل میں ڈال دیا۔ آج ابن زیاد کا نام ہے کوفے میں کہ جہاں پہ وہ ظالم گورنر تھا، جہاں پہ علی والوں کی زبانیں کاٹا تھا، علی والوں کو پھانسی دی تھی، آج پورے کوفے میں، پورے عراق میں کوئی جا کے پوچھے بغداد ایئرپورٹ پہ کہ یہ بتاؤ ابن زیاد کون ہے تو کوئی نہیں بتائے گا۔ اسی طرح بغداد ایئرپورٹ پہ اتر کے پوچھو میثم تمار کہاں ہے، خاموش سن رہے ہو، خاموش سن رہے ہو۔ جس کی زبان کٹی، جس کے ہاتھ اور پیر کٹے، علی نے میثم کے نام کو باقی رکھا، ابن زیاد ظالم کو گمنامی میں کر دیا۔ If you work in Bombay، جہاں سے بھی آپ کا تعلق ہے، جس شہر سے آپ ہیں ہندوستان کے، ہزاروں کی تعداد میں خیسر باغ میں مجھے سن رہے، اتنے چینلز پوری دنیا سن رہے، تم بتاؤ جہاں سے بھی تمہارا تعلق ہے، اگر تم علی کے لیے کام کرو گے، مومن بننا چاہتے تو سیرت امیر المومنین پہ چل رہا، اپنی خواہشات کو چھوڑنا پڑے گا، علی کی خواہشات کو لاگو کرنا پڑے گا۔ بس وقت ہو گیا، باقی باتیں کل، جتنا مجھے بولنا ہے 5 محرم تک ہی بولوں گا، 6 سے تو پھر آپ کی مرضی، نہیں جو آپ بولیں گے وہ کرنا پڑے گا۔ 6 سے آپ کی مرضی چلے گی، 5 تک میری مرضی چلے گی، نہیں اگر آپ چاہیں گے تو میں 6 سے کیا 9 تک یہی بولوں گا۔ میری ایک ہی خواہش ہے، اتنے بڑے مجمع میں خیسر باغ میں 2 محرم کی مجلس میں بول رہا ہوں، اتنے ہزاروں میں کوئی ایک لڑکا یا لڑکی بھی سیرت امیر المومنین پہ چلے تو میرا 10 دن کا یہ عشرہ کامیاب ہو گیا۔ ایک لڑکا یا لڑکی، امیر المومنین کی ایک مشہور زیارت ہے، علی والے ہو نا، بس ختم کر دیا میں نے مجلس کو، ڈیوائن پول کے اوپر یہ زیارت موجود ہے، اس ایپ کے اوپر مشہور ترین زیارت مولا کی،
جو ہارڈلی 5 منٹ کی، اگر ریئلی علی والے ہو تو روز مولا کو وہ زیارت پڑھ کے سلام کرو، روز وہ زیارت پڑھو۔ میں ہاتھ جوڑ کے بول رہا ہوں، تم گرو کرو گے بامبے میں، تمہارے حالات صحیح ہوں گے، رزق کے دروازے کھلیں گے، بیماریوں سے بچو گے، پریشانیوں سے بچو گے۔ مشہور ترین زیارت ڈیوائن پل کے اوپر ہے۔ کون سی زیارت؟ زیارت امین اللہ، جو نجف اشرف میں پڑھی جاتی ہے۔ اللہ مولا کی زیارت نصیب کرے۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ زیارت آج سے یا کل سے شروع ہو جائے۔ لڑکوں کو لڑکیوں کو بول رہا ہوں، بڑوں کو نہیں بول رہا، وہ تو پڑھتے ہیں۔ پڑھو تم، پھر دیکھو زیارت امین اللہ کا کرشمہ کیا ہے، زیارت امین اللہ کا معجزہ کیا ہے۔ ایسا ایسا رکاوٹیں، دروازے بند ہیں تو دروازے ایسا کھلتے، تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ علی چاہے تو دیوار میں سے رس دے۔ علی اس بندے کا نام ہے۔ لیکن یہ پیریڈ جو ہے دور ازا کا، میرا علی خود، میرا مولا خود ایک ہی چیز کی خواہش کر رہا تھا مجھ سے کہ میرے حسین پہ آنسو دے دے۔ جیسا بی بی فاطمہ تڑپی، اسی طرح میرا مولا بھی تڑپ تڑپ کے یہی کہہ رہا تھا، ہمارا گھر اجڑ گیا، میرا حسین ذبح ہو گیا۔ دوستو، 2 محرم کی رات ہے۔ آج اس عزا خانے میں ایک ایسے شہید کا ذکر ہے، ایک ایسا شہید جس کا سن صرف 28 برس کا تھا اور اتنا حسین و خوبصورت تھا، جس کی آواز میرے مولا کی آواز تھی، جس کا چہرہ اللہ کے رسول کا چہرہ تھا۔ یہ حسین کا سفیر ہے، 9 ذوالحجہ کو شہید ہوا، پہلا کربلا کا شہید، جس کا نام مسلم ابن عقیل ہے، جس کے 2 معصوم بچوں کو ذبح کر دیا گیا۔ مسلم اس شہید کا نام جو حسین کا سفیر بن کر مکے سے کوفہ آیا تھا۔ کوفہ جب پہنچے تو ہزاروں لوگوں نے مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی، لیکن ایک وقت ایسا آ گیا تھا کہ مسلم نے مغرب کی نماز پڑھی کوفے کی مسجد میں، اور عشاء کی نماز جب پڑھ کے اٹھے تو کوئی نہیں تھا۔ مسلم بالکل اکیلا، ابو طالب کا پوتا ہے، مولا عباس کی بہن کا شوہر، حسین کے ٹرسٹڈ سفیر، بڑا مظلوم ہے۔ اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے۔ کوفے میں آج بھی مسلم کا بڑا شاندار روضہ ہے، مسجد کوفہ میں۔ دوستو، رات کا وقت، نیا شہر، جائے تو کہاں جائے۔ مسلم مسجد سے نیچے اترے، کوفے کی گلیوں میں جا رہے، ایک گھر کے سامنے جا کے ٹھہر گئے، سر کو جھکا کے۔ اس گھر کی جو مالکہ تھی وہ اپنے بچوں کو ڈھونڈنے کے لیے باہر آئی، دیکھا ایک بہت شریف انسان کھڑا ہوا ہے، چہرے سے بڑی شرافت ہے، بڑے خاندان کا معلوم ہوتا، کھڑا ہوا ہے سر کو جھکا کے۔ تو اس مومنہ نے مسلم کو دیکھ کے کہا کہ اے اللہ کے بندے، زمانہ پرآشوب ہے، اپنے گھر کیوں نہیں چلا جاتا؟ تو مسلم نے سر کو جھکا کے کہا، جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں؟ آہستہ نہیں رونا، آہستہ نہیں رونا۔ کہا جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ تو اس مومنہ نے کہا کہ چہرے سے تو بڑے شریف معلوم ہوتے ہو، کہاں کے رہنے والے ہو؟ مسلم نے کہا میں مدینے کا رہنے والا ہوں۔ بس مدینے کا نام سنا، حسین یاد آ گئی، بی بی زینب یاد آ گئی۔ کہا کہ اے اللہ کے بندے، مدینے میں کہاں رہتا ہے؟ تو کہا میں محلہ بنی ہاشم میں رہتا ہوں۔ بس یہ سننا تھا۔ مومنہ نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ تو کہا میرا نام مسلم ابن عقیل ابن ابو طالب ہے۔ وہ تڑپ گئی کہ آقا آپ گھر کے باہر ایسا کھڑے ہوئے ہیں، آپ میرے گھر کے اندر آئیے۔ بس دوستو، مسلم اندر گئے، جا کے کچھ روٹی کھائی، عبادت میں مصروف تھے۔
مصلی میں عبادت کر رہے تھے، ابن زیاد ظالم کو معلوم ہوا کہ مسلم ابن عقیل فلاں گھر میں ٹھہرے ہوئے ہیں، اس نے 3000 کا لشکر بھیجا۔ جب گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آئی، مسلم علی کا پوتا ہے، بھتیجا ہے، دیوار پہ جب آواز سنی تو ہاتھوں کو زمین پہ ٹیک کر مسلم کھڑے ہو گئے۔ اس مومنہ نے کہا کہ آقا باہر مت جاؤ، بڑا لشکر معلوم ہوتا۔ جب یہ کہا کہ آپ باہر نہ جائیں، اب مسلم کا جواب سننا، تڑپ کے روگے۔ مسلم نے کہا کہ اے مومنہ، میں تیرا بڑا شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے اپنے پاس رکھا، لیکن یہ لشکر اگر میں باہر نہیں جاؤں گا تو یہ لشکر تیرے گھر میں داخل ہوگا اور تیرا پردہ ضائع ہوگا۔ میں نہیں چاہتا کہ تیرا پردہ ضائع ہو۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے جناب مسلم سے بولوں کہ آقا ایک کنیز کے پردے کا اتنا خیال، ذرا شام غریبہ میں کربلا میں آ کے دیکھو، زینب کے سر سے چادر چینی جا رہی، بیویاں بے پردہ ہوئی، سکینہ کو تماچے لگ رہے۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، مولا آباد رکھے، مولا تم کو سلامت رکھے۔ آج ایسا فرصت ہو کہ حسین کے دل کو سکون ملے کہ میرے سفیر کا ماتم ہوا۔ مسلم باہر آئے، عقیل کا بیٹا ہے، عباس کا بھائی ہے، ابو طالب کا خون رگوں میں دوڑنے لگا۔ وہ جنگ کی اکیلا کہ لشکر بھاگنے لگا۔ ابن زیاد نے اور 2000 کا لشکر بھیجا۔ جب یہ سارے سپاہیوں نے گھیر لیا مسلم کو، دھوکے سے پکڑا گیا، رسیوں میں جکڑ کر ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا۔ جب ابن زیاد کے دربار میں مسلم آئے تو آپ کا سینہ ایسا تنا ہوا تھا، سر اٹھا ہوا تھا، ابن زیاد سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے تھے۔ عزیزوں، وہاں پہ ایک چاہنے والا تھا جو بیٹھا ہوا تھا لیکن تقیے میں تھا۔ اس نے چوتھے امام سے ایک سوال کیا تھا، اور مدینے میں کربلا کے بعد چوتھے امام سے اس نے سوال کیا کہ مولا، میں اس وقت کوفے کے دربار میں تھا ابن زیاد کے ساتھ، جب آپ کے چچا مسلم کو لایا گیا تو آپ کے چچا مسلم کا سینہ تنا ہوا، سر اٹھا ہوا، ابن زیاد سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے تھے، لیکن مولا میں اس وقت بھی دربار میں تھا جب آپ دربار میں آئے ابن زیاد کے۔ آپ امام ہیں لیکن آپ کا سر جھکا ہوا تھا، آپ کی آنکھیں نیچے تھی، مولا یہ ایسے کیوں ہوا؟ عزیزو، چوتھا امام تڑپ کے رونے لگا، کہا تو نے انصاف نہیں کیا۔ جب میرا چچا آیا وہ اکیلا تھا، میں جب آیا تو زینب اور ام کلثوم میرے ساتھ۔ اسی طرح پرساد ہو، اسی طرح گریا کرو۔ قیصر باغ سے سوکھی آنکھوں سے باہر نہیں جانا۔ مولا تم کو آباد رکھے، سلامت رکھے۔ مولا نے کہا تو نے انصاف نہیں کیا، جب میں آیا دربار میں تو میرے ساتھ میری ماں بہنیں ننگے سر۔ عزیزو، ظالم ابن زیاد نے مسلم کو دارالامارہ پہ بھیجا اور کہا کہ ان کے سر کو قلم کر دو۔ جلاد مسلم کو لے کے اوپر گیا، مسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھ کے مکے کی طرف دیکھا، اس لیے کہ جب چلے تھے تو حسین مکے میں تھے۔ مکے کی طرف دیکھ کر کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ آج جو اب نماز کے بعد زیارت پڑھتے ہیں یہ سنت مسلم ہے۔ سلام کیا اور جلاد خنجر لے کر مسلم کے گلے پہ رکھ دیا۔ مولا حسین راستے میں تھے، ایک جگہ رکے ہوئے، حسین نے جواب سلام دیا، وہاں سے جواب سلام دے کے فوراً کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کلمات بی بی زینب کے کانوں میں آئے۔ آہستہ مت ہو، اسی طرح پرساد ہو۔ بی بی زینب نے کہا بھیا خیر تو ہے، یہ کلمات کیوں آپ کی زبان پر آئے؟ حسین نے شہزادی زینب کو قریب بلا کے کوفے کی زمین کی طرف اشارہ کیا۔ دور سے بہن نے دیکھا کہ بھائی کے گلے پہ خنجر ہے۔ زینب تڑپ گئی، میں ہاتھوں کو جوڑ کے میری ماں شہزادی زینب سے کہوں
کہ بی بی زینب آج آپ دور سے دیکھ رہے کہ بھائی کے گلے میں خنجر ہے، کربلا میں تلے زینبیہ پہ آپ ہوں گی، حسین کے جوتے گلے پہ خنجر ہوگا، آپ فریاد کریں گے۔ برابر رکھے، بس میں نے مجلس ختم کر دی، 2 منٹ میں مجلس ختم کر رہا۔ حسین وہیں بیٹھے ہوئے تڑپ کے رو رہے کہ ہائے میرا سفیر ذبح ہو گیا، بی بی زینب بی بی میں کلثوم میں کوہرام مچ گیا۔ بس میں نے مجلس ختم کر دی، 2 منٹ۔ حسین نے شہزادی زینب سے کہا کہ بہن رقیہ بنت مسلم کو لے کر آؤ۔ رقیہ جناب مسلم کی صاحبزادی تھی، جن کا سن اور بی بی سکینہ کا سن آلموسٹ سیم تھا، بی بی سکینہ کے ساتھ کی تھی۔ رقیہ کو لایا گیا، حسین نے بچی سے کچھ نہیں کہا، اپنے قریب بٹھایا، سر پہ ہاتھ پھیرا، کانوں میں گوشوارے پہنائے، ماتھے کو چوما۔ اہل بیت کے خاندان کی بچی جی سمجھ گئی، کہا چچا ایسے سلوک کرو جیسے کسی یتیم کے ساتھ کیا جاتا۔ حسین نے کہا رقیہ تمہارا بابا مارا گیا لیکن اپنے آپ کو یتیم مت سمجھو، ابھی حسین زندہ ہے۔ وہیں سکینہ کھڑی ہوئی ہے جو منظر دیکھ رہی کہ یتیم کے ساتھ میرا بابا کیا کر رہا، لیکن شام غریبہ پہلا تماچا سکینہ کو مارا گیا۔ بچی بیٹھے پروردگار جناب مسلم کا واسطہ، بی بی رقیہ، شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم، بی بی سکینہ کا واسطہ، ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما۔ سب مل کے آمین بولو، دعا کا وقت، ہماری یہ مجلس بی بی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ پروردگار ہم سب کو عمرہ و زیارت نصیب ہو، علی کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، صحیح معنی میں ہم مولا کے مومن بن جائیں۔ پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، ہمارے سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگار شیعت کی حفاظت فرما، بیماروں کو صحت دے۔ ابھی ایک مومن نے کہا کہ اس کی والدہ کینسر کی پیشنٹ ہے، اور جو بھی بیمار ہیں اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرما، جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے۔ پروردگار ہماری مجالس کو قبول کر لے، ہم مولا حسین کا ذکر جب بھی کریں اس ذکر کو بی بی فاطمہ کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچا دے۔ اللہ میرے امام زمانہ کو سلامت رکھنا، ہم کو توفیق دے کہ ہم تیرے دین کی، تیرے بندوں کی خدمت کر سکیں۔ اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ یہ محبان پنجتن جو آرگنائزیشن ہے، ان کے سارے مرحومین کے لیے، قیصر بائی کے لیے، ان کے شوہر کے لیے، صفدر کرم علی صاحب کے لیے، اور جتنے مولا کے چاہنے والے گزر گئے یہاں پہ، ان سب کے لیے سورہ فاتحہ۔